ہندوستان اور چین کے معاملے کی طرف کے جو ایک سٹینڈ آف ہے، یہ ہے کیوں یہ معاملہ یہ چین کی طرف سے اتنا شدید جو رد عمل ہو رہا ہے ہندوستان کی افواج کی طرف، اور یہ چین کے 4,000 سے 10,000 فوجی جو ہیں وہ اس وقت بتایا جاتا ہے کہ ہندوستان کے کنٹرول ٹیریٹری جو ڈکلیئر ٹیریٹری ہے اس کے اندر کئی کلومیٹر اندر آتے چلے جا رہے ہیں. یہ کیا چین کرنا چاہ رہا ہے؟ کیسے آپ ہمارے ویورز کو سمجھا پائیں گے کیا ہو رہا ہے؟ کہ متنازع علاقہ اور بھارت نے یہاں پہ بہت بڑے پیمانے پہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا کام شروع کیا، سڑکیں بنانی شروع کر دی، تقریباً 60 کے قریب روڈز بن رہی ہیں جو انہوں نے 2022 تک مکمل کرنی تھی. اس کے ساتھ ساتھ برجز انہوں نے بنائے ہیں، ایک ایئر اسٹرپ وہاں پہ بنائی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنا کو یہ انڈیکیشن مل گئی کہ بھارت یہاں پہ اگریسو ڈیزائنز رکھتا ہے، اپنا بلڈ اپ کرنا چاہتا ہے کسی وقت کے اوپر. یہاں پہ ایئر کرافٹ یہاں سے آپریٹ کریں گے، سڑکیں بن گئی لہذا یہاں پہ گنز آ سکیں گی، یہاں پہ ہر طرح کا ملٹری اکوپمنٹ لایا جا سکے گا. لہذا یہ ایک ایسا امر تھا جو کہ جس نے الارم کر دیا چین کو کہ یہ کوئی پرماننٹ قبضہ رکھنا اور یہاں پہ کچھ اگریسو ڈیزائنز موجود ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ یہ بھی مودی نے اپنی ایک تاریخ قائم کی کہ وہ یک طرفہ قدم اٹھانے کا عادی ہے اور کسی بھی صورت میں وہ نتائج کی طرف توجہ نہیں دیتا بلکہ وہ بڑھتا جا رہا ہے. جب آرٹیکل 370 انہوں نے ختم کیا اور یونین ٹیریٹریز بنانے کا اعلان کیا تو لداخ کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا کہ چائنا نے بڑا واضح الفاظ میں کہا کہ جناب آپ ہماری سوورنٹی وائلیٹ کر رہے ہیں، لیکن بھارت نے اس کو رد کر دیا. اب اس کے بعد جب سی پیک کا قصہ آیا تو بھارت نے وہاں پہ مسئلہ کھڑا کیا کہ جناب چائنا ہماری سوورنٹی وائلیٹ کر رہا ہے. آپ ڈیم بنانے لگے تو پھر بھارت نے یہ مسئلہ کھڑا کر دیا. سو یہ ایک سلیکٹو قسم کی مورالٹی اور سلیکٹو قسم کی سوورنٹی کا قصہ جب سامنے آیا تو چائنا کو یہ واضح ہو گیا کہ بھارت اپنے معاملے میں تو سوورنٹی کو دیکھتا ہے لیکن دوسروں کی سوورنٹی کو پامال کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. جس علاقے میں چائنیز آگے آئے ہیں وہاں پہ تیسرا جو ایک پریشان کن وہاں پہ مسئلہ نظر آتا تھا وہ یہ کہ وہاں پہ تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پہ اگر ایریل ہم لیں وہاں سے اس کو ماپیں تو تقریباً 8-9 کلومیٹر کے فاصلے پہ کراکورم ہائی وے ہے جو پاکستان کی، جو آپ کہہ لیجئے کہ چین کے ساتھ ہمارا بیسک لنک ہے اور سی پیک آگے بن رہا ہے وہاں پہ. تو ان حالات میں چائنا جو یہاں پہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور ایک اس کو اسٹریٹجک رستہ مل رہا ہے جو وہاں پہ اپنی اگر ساؤتھ چائنا سی میں اس کی آئسولیشن ہو تو اس کو باہر اوپننگ آپ دے رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. بھارت سب سے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اگر پاکستان کی ٹیریٹری میں کرے نجم الدین شیخ صاحب کو بھی اس میں تو لانے یہ دیجیے. وہ چیزیں تھیں جو چائنا نے پریمپٹ کیا، ان چیزوں کی وجہ سے چائنا نے پریمپٹ کیا. نجم الدین شیخ صاحب کو بھی میں اس پہ لے آؤں. نجم الدین شیخ صاحب، بعض بھارتی مبصرین کو پاکستان کی سائٹ پہ نہیں انڈیا کے اینالسٹ جو جیسے ہندو اخبار میں یہ تبصرے چھپ رہے ہیں کہ چین جو کچھ کر رہا ہے اس کی اسٹریٹجک ڈائمینشن میں پاکستان بھی انوالوڈ ہے، یہ ایک سرٹن پرو پاکستان قسم کی موو ہے چین کی. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھیے، اس کو آپ کو اسی مد نظر میں دیکھنا ہے کہ لداخ میں چین نے پہلے بھی کہا اور پھر کہا کہ صاحب آپ جو چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں یہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ ہو نہیں سکتی. تو جب اس کو آپ دوسری پہلو سے دیکھیں کہ اب یہ ووہان اسپرٹ جو تھی اس کو ہندوستان نے ووہان اسپرٹ بنی، پھر جب شی جن پنگ آئے ہندوستان میں آئے اور یہ کہا گیا کہ صاحب ہندوستان چاہ رہا ہے کہ ہندوستان میں انویسٹمنٹ ہو چین کی اور چین کے ساتھ رشتہ بڑھے اور ہمارے ساتھ صرف وہ ہمارا را مٹیریل نہ خریدیں لیکن ہمیں موقع دیں کہ ہم چین کے مارکیٹ کو ایکسپلائٹ کر سکیں. چین ابھی بھی ہندوستان کا یورپ کے بعد دوسرے نمبر پہ ٹریڈنگ پارٹنر تھا، اب شاید تیسرے نمبر پہ آ گیا ہے کیونکہ چین اب دوسرے نمبر پہ امریکہ ہے. لیکن یہ سوال اٹھتا ہے کہ صاحب اگر آپ کو اس طرح ڈیولپ کرنا ہے تو آپ کو یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ وہاں پہ آپ کی ووہان اسپرٹ اور جو سوال تھا کہ آپ کے ساتھ وہ کوآپریٹ کریں گے اس کو تو آپ نے رد کر دیا کیونکہ آپ نے کہا کہ اب جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں، جس پڑوسی ممالک میں چین سر فہرست ہے،
ان کی اگر کوئی بھی سرمایہ کاری ہوگی ہندوستان میں تو اس کے لیے خاص لائسنس کی ضرورت پڑے گی. 1988 سے شروع کر کے ہندوستان اور چین کے درمیان کئی قسم کے بارڈر مینجمنٹ ایگریمنٹ ہوئے. 1988 میں ہندوستان کے اس وقت کے پرائم منسٹر راجیو گاندھی نے دینگ زیاؤپین سے بیجنگ میں جا کے ملاقات کی اور کہا کہ ہم تعلقات کو بہتر کریں گے. لیکن فورن پالیسی میں جو انالیسس چھپا ہے پروفیسر سمیت گنگولی اور پروفیسر پردیسی کا، جو ہندوستانی نژاد امریکن ایکیڈیمکس ہیں، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ 1988 اور 1990 میں ہندوستان اور چین کی اکانومی تقریباً برابر تھی. اگر ہندوستان کی اکانومی کوئی 2.7 ٹریلین کے قریب تھی 90 کی دہائی میں، تو چین کی اکانومی بھی 312 بلین، غلط میں نے کہہ دیا، ٹریلین نہیں. اگر ہندوستان کی اکانومی کو 297 بلین کی تھی تو چین کی اکانومی کو تقریباً 312 بلین ڈالر کی تھی. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اگر چین کی ہندوستان کی اکانومی بڑھ بھی گئی ہے، وہ آج اگر 2.7 ٹریلین ڈالر کی ہے تو چین کی اکانومی جو ہے وہ 13.6 ٹریلین ڈالر کی ہے. اور اگر ہندوستان کا بجٹ آج 71 بلین ڈالر کا ہے تو چین کا جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ تقریباً 260 یا 270 بلین ڈالر کا ہے. تو جو ریلیٹو سٹرینتھس ہیں دونوں کنٹریز کی، اس میں بہت زیادہ فرق پڑ گیا ہے اور چینی جو ہیں اب ہندوستان کو پہلے سے زیادہ اپنی ٹرمز جو ہیں وہ ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں. کچھ اور بھی پوائنٹس ہیں ان کو لے کے میں آگے چلوں گا. یہ جو صورتحال ہے نجم الدین شیخ صاحب، آپ بتا رہے تھے ٹریڈ کا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس قسم کا پریشر چینی ہندوستان پہ ڈال رہے ہیں پچھلے 20 دن سے، کیا ہندوستان پیچھے ہٹے گا یا ہندوستان وہیں کھڑا رہے گا؟ جو آپ کے کہہ رہے ہیں، جو جن صاحب نے ہمیں بتایا کہ بارڈر انسٹالیشنز بنائی جا رہی ہیں، سڑکیں بنائی جا رہی ہیں، ایئر سٹرپس بنائے جا رہے ہیں ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں. اور کل ہم نے دیکھا کہ انڈین ملٹری کی جب ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ملاقات ہوئی تو جو اخبارات میں چھپا ہے ہندوستان میں وہ یہ ہے کہ ہندوستان بالکل پیچھے نہیں ہٹے گا. آپ کا کیا انالیسس؟ اس میں پیچھے ہٹنے کا سوال نہیں ہے. اس میں سوال یہ ہے کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ کس طرف چلنے کا امکان ہے، اور چین کی کیا جو پوزیشن ہے وہ جسٹیفائڈ ہے آن دا بیسس آف دا پاسٹ اور از اٹ ناٹ. اب میری نظر میں یہ سارا معاملہ جو ہے اس کا ایک لارجر کانٹیکسٹ ہے. اچھا، وہ لارجر کانٹیکسٹ یہ ہے کہ اس وقت ہندوستان نے اپنے ایک اگریمنٹ کی ہے روس کے ساتھ کہ وہ S-400 خریدیں گے، اور اس پہ امریکہ کی طرف سے سینکشنز لگنے کا امکان ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ صاحب اگر کسی نے اس قسم کی چیز خریدی تو یا روس کے ساتھ اس قسم کی اگریمنٹ کی تو پھر ہماری دوسری اگریمنٹس جو ہیں ہم ملٹری کولیبوریشن کو کم کرنا ہمارے لیے ضروری ہوگا. وہ چاہ رہے ہیں کہ اس سے ہمیں ایگزیمپشن ملے. اس وقت یہ کیسے فٹ ہوگا بارڈر ڈسپیوٹ میں، یہ جو تناظر آپ دے رہے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کو لارجر کانٹیکسٹ میں دیکھنا ہے کہ یہ چین کے ساتھ صرف نہیں ہے. اس کا بڑا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ چین اور امریکہ کا رشتہ کس نوعیت کا ہے اور اس میں کردار کس نوعیت کا ہندوستان پلے کر سکتا ہے. اب یہ لوگ کہیں گے کہ یہ اب میں ذرا اس کو کھینچ رہا ہوں، میں کھینچ رہا نہیں ہوں. یہ اس میں کانٹیکسٹ جو ہے وہ ایک بہت ضروری ہے کہ اس کا اثر کس نوعیت کا پڑے گا ہندوستان اور پاکستان کے سلسلے میں. اچھا، ہندوستان اور امریکہ کے سلسلے میں. امریکہ ایک چیز چاہتا ہے، امریکہ چاہتا ہے کہ ہندوستان ان کے ساتھ کھڑا رہے اور ہندوستان ایک بلوک بنے چین کے خلاف. ٹھیک ہے. اچھا، اسی پوائنٹ پہ مجھے ذرا جنرل صاحب کو لانے دیں. جنرل صاحب، امریکہ کی مغرب کی خواہش تو بہت رہی گزشتہ 15-20 برس میں 9/11 کے بعد سے کہ ہندوستان ایک دیو کی طرح ایک جن کی طرح کھڑا ہو جائے چین کے مقابلے میں. اب چیز یہ ہے کہ اس میں جہاں تک سی پیک کو سٹال کرنے کا چکر تھا یا آپ گلگت بلتستان پہ اگر کوئی نگاہ رکھی ہوئی تھی تو اس میں تو امریکہ کی مرضی شامل تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ نے پہلے کبھی بات نہیں کی تھی، لیکن اس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ سی پیک تو گزر رہا ہے وہاں پہ ایک متنازع علاقے میں سے. یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ امریکہ کسی نہ کسی شکل میں اس معاملے میں انڈیا کو سپورٹ کرے گا. ویری انٹرسٹنگ. لیکن اصل قصہ یہ ہے کہ کیا امریکہ اس کو بعد میں یوز کر سکے گا جہاں انڈیا کے پاؤں جو ہیں وہ لرزنے وہ نہیں کر رہے.
इंडिया को वो हिस्सा बनाना चाह रहे थे। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम वगैरह के साथ मिलकर जो कोलिशन बना रहे थे, उसमें इंडिया को और इंडिया की नेवी बिल्डअप करना चाह रहे थे। मैंने रिसेंट इंटरव्यू सुना जिसमें कि इनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा कि हमें एयरक्राफ्ट कैरियर्स और बड़ा कुछ अमेरिका बेचना चाहता है, वो हमें देख रहा अपनी नजर से, हमें उसकी जरूरत नहीं। इसका मतलब यह है कि इंडिया ये नहीं चाहता कि वो अमेरिका का आलाकार बन के चाइना के खिलाफ जंग लड़े, क्योंकि चाइना के साथ उनकी सरहदें मिलती हैं। अमेरिका तो दूर बैठा है, असल भुगतने वाले होंगे इंडियंस। सो नेचुरली दे आर वेरी केयरफुल। लिहाजा वो अमेरिका से हमायत तो लेना चाहेंगे, लेकिन वो जो कोलिशन बनती नजर आ रही थी जिसमें कि वो उस नेक्सस का हिस्सा लगता था कि बनने जा रहे हैं, वो नहीं बनेंगे। दूसरी तरफ ये है कि पाकिस्तान को चूंकि रशिया की हमायत मिलनी शुरू हो गई, थोड़ा सा पीछे आपको न्यूट्रलाइज करने के लिए उन्होंने फौरन, क्या आप ये भी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की तरफ से, क्या आप जन साहब ये भी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की तरफ से जो एक जारहाना एग्रेसिव स्टैंड था सीपैक की तरफ, गिलगित बल्तिस्तान की तरफ, तो चीन के इस एक्शन से चीन ने इनडायरेक्टली हिंदुस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को और पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को एक पैगाम भी दिया है कि हैंड्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान एंड सीपैक।